السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، تقریباً 12 سال قبل بٹ گرام سے آگے جبوڑی کے علاقے میں ایک جماعت کے ساتھ جانا ہوا۔ ہماری جماعت کے امیر محکمہ حیوانات کے ڈائریکٹر تھے۔ جبوڑی ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جس کی مختلف بلندیوں پر 5 شہر آباد ہیں اور ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ مساجد ہیں۔ جو ہی ہم اس پہاڑ کے قریب ہوئے تو سب سے پہلے پولیس والوں سے ملاقات ہوئی۔ پولیس والے ہمیں دیکھ کر خوش ہوئے اور بتایا کہ یہاں ایک چشمے پر جھگڑا چل رہا ہے۔ پچھلے 18 دن سے 2 قبائل میں جنگ جاری ہے۔ 20 آدمی مر چکے ہیں، لاکھوں روپے کا اسلحہ ضائع ہو چکا ہے۔ یہ خبر ہمارے لیے پریشان کن تھی۔ ہم نیچے والی مسجد میں داخل ہوئے۔ عصر کا وقت تھا، نماز پڑھی اور اس کے بعد فائرنگ شروع ہو گئی۔ اوپر پہاڑ والے نیچے والوں پر گولیاں برسا رہے تھے اور نیچے والے چھپ کر اوپر فائرنگ کر رہے تھے۔ جنگ کا سامان تھا۔ تمام جماعت روزے سے تھی۔ مغرب کی اذان دی، کوئی بھی مسجد میں نہ آیا۔ ہمارے کھانے پینے کو کچھ نہ تھا۔ کھجور کے ایک دانے سے افطاری کی، پانی بھی نہ مل سکا۔ تھوڑی دیر کے بعد فائرنگ رک گئی، بازار کھل گئے اور ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ دوسرے دن ایس پی، اسسٹنٹ کمشنر وغیرہ وہاں آ گئے، ہماری جماعت سے ملے اور کہا کہ پٹھان جماعت والوں کی بات مانتے ہیں، آپ ان دونوں قبائل میں صلح کرا دیں۔ دونوں قبائل کے بزرگوں کو پولیس نے ملایا۔ ہمارے امیر صاحب اور مجھے صلح کرانے کے لیے بلایا گیا۔ ہم دونوں نے فریقین کی بات سنی، پھر دونوں کو صلح کی ترغیب دی۔ اللہ کا واسطہ دیا، کئی گھنٹے تک ہم منتیں کرتے رہے مگر ناکام رہے۔ ایس پی اور اے سی نے آخر تنگ آ کر ان کو دھمکیاں دی اور ان دونوں قبائل نے ان کو برا بھلا کہا۔ معاملہ اور بگڑ گیا۔ ہم سب بہت پریشان تھے، نکلنے کا کوئی راستہ نہ مل رہا تھا۔ آخر مسجد میں واپس آئے تو فائرنگ دوبارہ شروع ہو گئی۔ ہمارے سامنے ایک آدمی مرا پڑا تھا۔ عصر کا وقت ہو گیا، مغرب گزر گئی، عشاء کا وقت گزر گیا۔ کھانے پینے کو کچھ بھی نہ ملا کیونکہ بازار بند تھے، پانی نہ ملتا تھا، اس لیے آدھی رات تک بھوک اور پیاس میں گزارا کیا۔ دوسرے دن بھی افطاری کے لیے کچھ نہ ملا۔ آخر اللہ تعالی کی ذات کی طرف متوجہ ہوئے۔ امیر صاحب نے سورہ یاسین پڑھ کر دعا کرنے کی ترغیب دی۔ 41 مرتبہ یاسین پڑھ کر رو رو کر ان دونوں قبائل کی صلح کے لیے دعا کی۔ تمام ساتھی رو رہے تھے۔ دعا ختم ہونے پر فائرنگ بھی ختم ہو گئی۔ مسجد نمازیوں سے بھر گئی، بازار کھل گئے۔ ہم نے مقامی ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ ہم فائرنگ کر رہے تھے کہ یکدم خیال آیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس میں کیا فائدہ ہے۔ یہ خیال دونوں قبائل کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے بیک وقت ڈالا اور چند شرائط پر دونوں قبائل میں صلح ہو گئی، اور یہ سب تھا کلام اللہ کی برکت کا نتیجہ۔ دوستو، آج بھی کلام اللہ میں وہی برکت ہے اگر کوئی حاصل کرنا چاہے تو۔ دوستو، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا ایسا عظیم الشان کلام ہے جس کے معجزے ہر دور میں نظر آتے رہے ہیں۔ 1987 کی بات ہے کہ اس عاجز کو امریکہ میں کچھ وقت گزارنے کا موقع ملا۔ اس وقت مصر کے مشہور قاری عبد الباسط، جن کی کیسٹیں آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، وہ بھی وہاں تشریف لائے۔ کچھ ایسا سلسلہ بنا کر مختلف محفلوں میں وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، اور یہ عاجز کہیں اردو میں کہیں انگلش میں، جیسا مجمع ہوتا تھا اسی کے حساب سے کچھ باتیں قاری صاحب کے ساتھ جا کر عرض کر دیا کرتا تھا۔ اسی انداز سے مختلف جگہوں پر پروگرام ہوتے رہے۔
آپ کو پتہ ہی ہے کہ قاری عبد الباسط کتنا ڈوب کر قرآن پڑھتے تھے۔ اللہ کریم نے ان کو آواز بھی ایسی دی تھی کہ جو ان کی زبان سے قرآن سنتا تھا وہ عش عش کر اٹھتا تھا۔ بلکہ ان کو اس عاجز سے اتنی محبت تھی، یعنی قاری عبد الباسط کو مجھ سے بہت محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ قاری صاحب میرا نام لے کر مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، بلکہ جب بھی بات کرنا ہوتی تو وہ مجھے رجل صالح، اے نیک آدمی کہہ کر بلاتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے قاری صاحب سے پوچھا، قاری صاحب آپ اتنے مزے کا قرآن مجید پڑھتے ہیں، آپ نے بھی کبھی قرآن مجید کا کوئی معجزہ دیکھا ہے؟ قاری صاحب کہنے لگے، قرآن کا ایک معجزہ؟ معلوم نہیں کہ میں نے قرآن مجید کے سینکڑوں معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کوئی ایک تو سنا دیجئے، تو قاری صاحب نے فرمایا کہ پھر سنو۔ قاری صاحب فرمانے لگے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب جمال عبد الناصر مصر کا صدر تھا۔ اس نے رشیا روس کا سرکاری دورہ کیا، وہاں پر کمیونسٹ حکومت تھی۔ اس وقت کمیونزم کا طوطی بولتا تھا۔ دنیا اس سرخ انقلاب سے گھبرائی ہوئی تھی، دنیا میں اس کو ریچھ سمجھا جاتا تھا۔ آج تو اس سپر پاور کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کی برکت سے صفر پاور بنا دیا ہے۔ جمال عبد الناصر ماسکو پہنچا، اس نے وہاں جا کر اپنے ملکی امور کے بارے میں کچھ ملاقاتیں کی۔ ملاقاتوں کے بعد انہوں نے تھوڑا سا وقت تبادلہ خیالات کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اس وقت وہ آپس میں گپے مارنے کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ جب آپس میں گپے مارنے لگے تو ان کمیونسٹوں نے کہا، جمال عبد الناصر تم کیا مسلمان بنے پھرتے ہو؟ تم ہماری سرخ کتاب کو سنبھالو جو کمیونزم کا بنیادی ماخذ تھا، تم بھی کمیونسٹ بن جاؤ، ہم تمہارے ملک میں ٹیکنالوجی کو روشناس کرا دیں گے، تمہارے ملک میں سائنسی ترقی بہت زیادہ ہو جائے گی اور تم دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں شمار ہو جاؤ گے، اسلام کو چھوڑو اور کمیونزم اپنا لو۔ جمال عبد الناصر نے انہیں اس کا جواب دیا تو صحیح، مگر دل کو تسلی نہ ہوئی۔ اتنے میں وقت ختم ہو گیا اور یہ واپس آ گئے، مگر دل میں کھسک باقی رہ گئی کہ نہیں، مجھے اسلام کی حقانیت کو اور بھی زیادہ واضح کرنا چاہیے تھا، جتنا مجھ پر حق بنتا تھا میں اتنا نہیں کر سکا۔ 2 سال کے بعد جمال عبد الناصر کو ایک مرتبہ پھر رشیا یعنی روس جانے کا اتفاق ہوا۔ قاری عبد الباسط صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے صدر کی طرف سے لیٹر ملا کہ آپ نے بھی تیاری کرنی ہے اور میرے ساتھ اس بار ماسکو جانا ہے۔ کہنے لگے کہ میں بڑا حیران ہوا کہ قاری عبد الباسط کی تو ضرورت پڑے تو سعودی عرب کو پڑے، عرب امارات میں پڑے، پاکستان میں پڑے جہاں مسلمان بستے ہیں، ماسکو اور رشیا جہاں خدا بیزار لوگ موجود ہیں، دین بیزار لوگ موجود ہیں، وہاں قاری عبد الباسط کی کیا ضرورت پڑ سکتی ہے؟ خیر تیاری کی اور میں صدر صاحب کے ہمراہ وہاں پہنچا۔ وہاں انہوں نے اپنی میٹنگ مکمل کی، اس کے بعد تھوڑا سا وقت تبادلہ خیالات کے لیے رکھا ہوا تھا۔ فرمانے لگے کہ اس مرتبہ جمال عبد الناصر نے ہمت سے کام لیا اور ان سے کہا کہ یہ میرے ساتھی ہیں جو آپ کے سامنے کچھ پڑھیں گے، آپ سنیے گا۔ وہ سمجھ نہ پائے کہ یہ کیا پڑھیں گے، وہ پوچھنے لگے کہ یہ کیا پڑھیں گے۔ جمال عبد الناصر کہنے لگے کہ یہ قرآن پڑھے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اچھا پڑھے۔ فرمانے لگے کہ مجھے اشارہ ملا، یعنی قاری عبد الباسط سے فرمانے لگے کہ مجھے اشارہ ملا اور میں نے پڑھنا شروع کیا۔ سورہ طٰہٰ کا وہ رکوع پڑھنا شروع کر دیا جسے سن کر کسی دور میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تھے۔ میں نے پڑھا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، چلتے چلتے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، چلتے چلتے 2 رکوع مکمل کیے۔
قاری عبد الباسط صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے جب 2 رکوع تلاوت کر کے آنکھ کھولی تو میں نے قرآن کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سامنے بیٹھے ہوئے کمیونسٹوں میں سے 4 یا 5 آدمی آنسوؤں سے رو رہے تھے۔ جمال عبد الناصر نے پوچھا، جناب آپ رو کیوں رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے، ہم تو کچھ نہیں سمجھے کہ آپ کے ساتھی نے کیا پڑھا ہے، مگر پتہ نہیں کہ اس کلام میں کچھ ایسی تاثیر تھی کہ ہمارا دل موم ہو گیا، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہنے لگ گئیں اور ہم کچھ بتا نہیں سکتے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ سبحان اللہ! جو قرآن کو مانتے نہیں، قرآن کو جانتے نہیں، اگر وہ بھی قرآن سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی تاثیر پیدا کر دیتا ہے۔ اور اگر آج ماننے والے قرآن کو سنیں تو کیا اللہ اس میں تاثیر نہیں پیدا کرے؟ ضرور کرے گا۔ کوئی آئے تو صحیح، کوئی مانگے تو صحیح، کوئی قرآن پر عمل تو کرے۔ دوستو اسی طرح ایک مرتبہ یہ سیاہکار سفینہ حجاز سے سفر عمرہ اور زیارات پر روانہ ہوا تو کچھ رقم تھی جو زیادہ راہ کے طور پر پاس تھی لیکن گم گئی۔ عدن سے گزر کر خیال آیا تو اپنی اہلیہ محترمہ سے پوچھا۔ انہوں نے کہا، رقم تو آپ ہی کے پاس تھی۔ میرے دل کو ذرا سی بھی بے اطمینانی نہ ہوئی۔ بچے سو رہے تھے۔ میں نے سورہ والضحیٰ پڑھنا شروع کی اور چلنے لگا۔ آنکھوں کے سامنے یکدم ایک پرانی جراب آئی تو یاد آیا کہ میں نے وہ رقم پرانی جراب میں تو رکھی تھی۔ پھر تصور میں ایک ڈرم نظر آیا۔ میں نچلی منزل پر چلا گیا۔ وہاں ایک خلاصی بیٹھا تھا۔ کہنے لگا، یہاں کوئی نہیں ہے۔ میں نے اس کی طرف توجہ نہ کی اور غسل خانے میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا۔ اس نے کہا، ذرا ٹھہریے۔ میں نے پھر توجہ نہ کی اور اندر چلا گیا۔ سورہ والضحیٰ کا ورد جاری تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہی ڈرم کونے میں موجود ہے۔ اس کے اندر کچرا وغیرہ بھرا ہوا تھا۔ میں نے جھک کر دیکھا تو وہی جراب پانی میں لت پت موجود تھی۔ اس کو اٹھایا اور لے کر باہر نکل آیا۔ وہ خلاصی جلدی سے اندر گیا، ڈرم اٹھا کر جمع شدہ کچرا سمندر میں پھینک دیا اور ڈرم خالی کر کے پھر وہیں رکھ دیا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو جو بھی نوٹ یا سکے آئے اس کو دے دیے۔ وہ میرے پاؤں پر گر پڑا۔ میں نے اس کو اٹھا کر کہا، دیکھو بھائی، ہمارے مذہب میں اس طرح کرنا گناہ ہے۔ سجدہ اور رکوع خداوند تعالیٰ کا حق ہے۔ اگر 2 منٹ دیر ہو جاتی یا اس خلاصی کے کہنے سے میں رک جاتا تو وہ رقم سمندر میں چلی گئی ہوتی۔ اس کا خیال یہی ہوگا کہ ان کے اندر جانے سے پہلے میں صفائی کر دوں۔ اہلیہ محترمہ کو بتایا تو وہ حیران رہ گئی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر صابن سے دھو کر صاف کر کے سکھاتی رہی۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں دوستو کس قدر طاقت ہے، یہ وہی جانتا ہے جس کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے۔ دوستو ایک اور موقع پر گرمیوں کے موسم میں پہاڑوں پر جماعت کے ساتھ جانا ہوا۔ صبح کے وقت ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک پیدل جانا تھا۔ سفر لمبا تھا۔ ہر ایک نے اپنا اپنا سامان سر پر اٹھایا اور چلنا شروع کر دیا۔ کیونکہ رمضان کا مہینہ تھا اس لیے آٹا چاول وغیرہ نہ خریدے۔ مشورے میں یہ طے پایا کہ جہاں جا رہے ہیں وہاں سے خرید لیں گے۔ دوپہر کے وقت نئی پہاڑی پر پہنچے۔ صرف 5 مکان اور ایک مسجد تھی۔ کیونکہ کھانے پکانے کا نظام میرے ذمے تھا، میں نے راشن چیک کیا تو ایک آدمی کے راشن سے بھی کم چاول اور دال تھی۔ دکان کی تلاش میں نکلے تو معلوم ہوا کہ یہاں تو کوئی دکان ہے نہیں۔ راشن وغیرہ تو اسی پہاڑی پر ملے گا جو ہم صبح کے وقت چھوڑ آئے تھے، یعنی پچھلے والی پہاڑی۔ ہماری رہبر ہمیں نئی پہاڑی پر چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ اب واپس جانا بھی ناممکن تھا۔ عصر کے وقت 4 آدمی اور آ گئے اور انہوں نے رات ہمارے ساتھ ٹھہرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اب جماعت میں کل 15 آدمی تھے جن کی افطاری اور سحری کا انتظام کرنا تھا۔ میں بہت ہی پریشان بیٹھا تھا
امیر صاحب سے مشورہ کیا، انہوں نے میری پریشانی دیکھ کر کھانا پکانے کا چارج لے لیا اور مجھے اور میرے ایک ساتھی کو ساتھ والے جنگل میں جانے کو کہا۔ وہاں سے ہمیں تھوڑے سے جنگلی شہتوت اور زیتون زمین پر پڑا ہوا ملا، اٹھا کر لے آئے اور افطاری اس سے کی۔ اب امیر صاحب نے مجھ سے کہا کہ جو کچھ میں کروں آپ دیکھتے رہیں، پوچھے نہیں کہ کیا کر رہا ہوں، اور جو کہوں وہ کرو۔ امیر صاحب نے 2 بڑے دیگچے پانی سے بھر کر چولہوں پر چڑھا دیے، ایک میں بس 1 چھٹانک دال چنا اور دوسرے میں 2 چھٹانک کے قریب چاول ڈال کر کچھ پڑھنا شروع کیا، اور کھانا تیار ہونا شروع ہو گیا۔ مغرب کی نماز کے بعد دسترخوان لگایا گیا اور 15 ساتھیوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ سحری کے وقت بھی امیر صاحب کچھ پڑھ رہے تھے اور دونوں دیگچے چولہوں پر چڑھے ہوئے تھے، چنانچہ سحری بھی 15 ساتھیوں نے پیٹ بھر کر کھائی۔ فجر کی نماز اور دوسرے اعمال سے فارغ ہو کر جب میں نے دیگچے کھولے تو ان میں دال اور چاول ابھی تک بچے ہوئے تھے۔ جب سب معمولات سے فارغ ہو گئے تو امیر صاحب نے بتایا کہ آپ کتابوں میں تو پڑھتے ہیں کہ جہاں کھانا کم ہونے کا ڈر ہو یاسین شریف پڑھو، آج آپ لوگوں نے اس کا عملی نمونہ بھی دیکھ لیا۔ اللہ اکبر! قرآن مجید میں اتنی برکت ہے، اللہ اکبر! دوستو، یاسین کو بہت سارے موقعوں پر میں نے آزمایا۔ چند سال قبل میری ایک عزیزہ وضع حمل کے لیے لیبر روم میں داخل ہوئی۔ لیڈی ڈاکٹر نے بتایا کہ بچہ الٹا ہے اور تقریباً 12 گھنٹے میں فراغت ہوگی، ابھی کافی دیر ہے۔ میں نے سورہ یاسین شریف پڑھ کر بی بی کو پلا دی تو آدھ گھنٹے میں بی بی فارغ ہو کر گھر چلی گئی۔ اس کے بعد لیڈی ڈاکٹر نے جب لیبر روم آنے کے لیے نرس کو فون کیا تو نرس نے بتایا کہ وہ بی بی تو فارغ ہو کر گھر بھی چلی گئی ہے اور کوئی بھی دقت پیش نہیں آئی۔ یہ بات سن کر لیڈی ڈاکٹر نے مجھے فون کیا کہ یہ کیسے ہوا۔ میں نے اس کو سورہ یاسین والی بات بتائی تو وہ ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے۔ اللہ اکبر! دوستو، چند ماہ بعد اسی طرح میری ایک عزیزہ کا وضع حمل ہونا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر نے تو 12 گھنٹے کا پروگرام بتایا، مگر باری تعالیٰ نے سورہ یاسین شریف کی برکت سے باخریت 1 گھنٹے کے اندر اندر فارغ کرا دیا، اور لیبر روم والی سارے حضرات حیران رہ گئے۔ میں نے ان کو سورہ یاسین کی برکات بتائی تو وہ بھی بہت حیران ہوئے۔ اصل بات دین سے دوری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے کلام کا یقین عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، مولانا محمد اسلم رحمت اللہ تعالی نشتر کالج ملتان کے خطیب رہے ہیں۔ ایک دن ان کی زیارت کے لیے گیا تو وہاں ایک غریب آدمی بیٹھا رو رہا تھا اور مولانا رحمت اللہ تعالی کو بتا رہا تھا کہ اس کی بیوی 2 دن سے لیبر روم میں داخل ہے، اس کا وضع حمل ہونا تھا، بچہ ٹیڑھا ہونے کی وجہ سے بہت دیر ہو گئی، اب ڈاکٹروں نے بڑا آپریشن تجویز کیا ہے، علاج پر کافی رقم خرچ کر چکا تھا اور خون کی 2 بوتلیں بھی فراہم کرنا تھی۔ مولانا نے تھوڑا سا پانی میرے سامنے منگایا، یاسین پڑھی اور مریضہ کو پلانے کے لیے روانہ کر دیا۔ اللہ کی شان، یہ پانی پلانے کے فوراً بعد وضع حمل ہو گیا اور آپریشن کے تمام پروگرام ختم کر دیے گئے۔ اللہ اکبر! دوستو، یہ ہے قرآن مجید کی تاثیر۔ اگر کوئی قرآن مجید سے شفا حاصل کرنا چاہے تو صحیح، دراصل ہمارا اب وہ یقین نہیں رہا، ہم اللہ معاف کرے بس قرآن کو پڑھتے ہی ہیں۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے شفا بنا کر بھیجا ہے، اس سے کوئی شفا حاصل تو کرے۔ دوستو، اس لیے اپنے تمام مریضوں کا علاج قرآن مجید سے کروایا کریں، قرآن مجید سے علاج حاصل کریں، اور یہ شفا ہی شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت شفا رکھی ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں، اور دوستو ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا کبھی بھی نہ بھولنا، تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو، ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔